اور لے جا کے میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ، چہرے پہ رکھ دینا، آنکھوں پر، اور اس قمیض کے توسل وسیلہ سے ان کی بینائی لوٹ آ جائے گی۔ یہاں دعا بھی نہیں ہے، کوئی دعا کی تلقین نہیں کی کہ چہرے پہ رکھ کے تو اس طرح اللہ سے دعا مانگنا، نہیں، بس چہرے پر قمیض رکھنا، اس وسیلے سے اللہ رب العزت بینائی عطا کر دے گا۔ تو یہ نص صریح ہے، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، دور بیٹھے بھی حضور کی طرف حاضر ہو سکتے ہیں، دور بیٹھے بھی قلب کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی محبت کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی روح کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی دھیان کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی اطاعت اور اتباع کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی وسیلہ اور شفاعت کی حاضری ہے، دور بیٹھے بھی توجہ قلبی اور توجہ باطنی کی حاضری ہے۔ اس لیے ایک ہے حاضری، اور وہ لوگ بھی ہیں جو حاضری تو ظاہر کی ہے، وہ صاحبان حضوری ہیں، دور بیٹھنے والے حضوری میں بھی چلے جاتے ہیں، یہاں کشف حجاب ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے، قرآن مجید نے کہا، فرمایا کہ میرا قمیض لے جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ رکھنا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، ان کے چہرے پر رکھنا، ان کی بینائی لوٹ آ جائے گی۔ یہ قرآن ہے۔ اب وہ خود دعا بھی کر سکتے تھے، مگر طریقہ سکھایا جا رہا ہے توسل کا، اس حاضری کا، یعنی دراصل سارا مرکز و محور رسول کی ذات کی اور نبی کی ذات کی مرجعیت ہے۔ مقام رسالت اور مقام نبوت ذہنوں میں اجاگر کرنا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہے نبی اور رسول کا مقام، ایک عام انسان کا، ایک عام بشر کا، ایک عام آدمی کا نہیں۔ وہ جب اللہ کسی کو اپنا نبی اور رسول بنا لیتا ہے، اپنا سفیر بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے، تو اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے اطوار بدل جاتے ہیں، اس کے تعلقات کی نوعیت بدل جاتی ہے، پھر اس کے وجود کی برکات بدل جاتی ہیں، اس کی ذات سے، نبی کی ذات سے ہمارے تعلقات کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ ہم سری نہیں رہتی دوسرے لوگوں کی طرح، پھر آواز بھی اتنی، اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو اس طرح نہیں کر سکتے جیسے اوروں کے لیے کرتے ہیں، اس کو پکار بھی اس طرح نہیں سکتے جیسے بے تکلفی سے اوروں کو پکارتے ہیں۔ وہ سارے تعلقات کی نیت بدل جاتی ہے، سراسر ادب آ جاتا ہے، سراسر توجہ قلب اور باطن آ جاتی ہے، پھر فیوزات و برکات ہوتے ہیں۔ وہ پھر کوئی قریب ہو یا دور ہو، ہر جگہ جاؤ کا کے معنی کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام مصر میں بیٹھے، خود دعا بھی کر سکتے تھے، مگر دعا کرنا ایک عام معروف طریقہ ہے، اس سے ایک نئے طریقے کا علم نہ ہوتا۔ اگر دعا کرتے تو معروف طریقہ ہے، تو ایک نئے طریقے کا علم شریعت میں داخل نہ ہوتا، اور قرآن کے ذریعے ہمیں توسل کا ایک نیا منہج، ایک نیا طریق معلوم نہ ہوتا۔ صرف دعا تو ہر ایک کو معلوم تھی کہ آپ نے دعا کر دی اور قبول ہو گئی، آپ نے نیا طریقہ بتایا کہ یہ بھی طریقہ ہے ایک، اور یہ بھی سنت ہے، میرا قمیض ہی لے جا کر میرے والد کے چہرے پہ رکھ دینا، بینائی لوٹ آ جائے گی۔ اور پھر آگے قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ فَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، صرف ان کا فرمان ہی نہیں بلکہ آگے قرآن مجید فرماتا ہے پھر وہ آدمی آیا قمیض لے کر، اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیض رکھا، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اسی لمحے اس قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی۔ تو یہ سری اس توسل اور اس توسل سے حصول برکت اور شفا یابی کی دلیل ہے قرآن میں۔ پھر قرآن مجید اسی جاؤکا کی شکلیں ہیں، اس کی تفسیر میں یہ طریقہ بھی سمجھاتا ہے۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام آپ بڑھاپے میں آ گئے اور آپ کی اولاد ابھی نہ ہوئی تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ اللہ بیٹا عطا کرے جس سے سلسلہ نبوت اور وراثت نبوت چلتی رہے، تو ہوا یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کفالت کرتے، وہ آپ کے حجرہ میں تھی۔ ایک روز آپ تالا لگا کے چلے گئے، آپ چھوٹی عمر میں تھی، اور آپ کو کھانا پہنچانا یاد نہ رہا، دیر تک باہر رہے، واپس آئے، دروازہ کھولا تو طرح طرح کے پھل، رزق اور طرح طرح کی اللہ پاک کی نعمتیں بند کمرے میں تھیں، بے موسم پھل تھے۔ جب بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا اے مریم یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، آپ نے عرض فرمایا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے وہ جس محراب میں تھی، عبادت کا حجرہ عبادت تھا سیدنا زکریا علیہ السلام کا، جب ان کی جگہ دیکھی حضرت مریم کی، وہ ولیہ ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، جب دیکھا کہ یہ اللہ کی ولیہ، اس پر اللہ کی خاص برکتیں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر عین اسی جگہ اسی محراب میں کھڑے ہو گئے جہاں حضرت مریم بیٹھی تھی،
جہاں اللہ کی خاص نعمتیں اتری تھیں، برکتیں اتری تھیں، جہاں ان کی کرامت کا ظہور ہوا تھا، بے موسم پھل آئے تھے، تو جس مقام پر ان کی کرامت کا ظہور ہوا، ہنالک، اسی جگہ دعا زکریہ ربہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ جب اس مقبول بندی ولیہ پر بے موسم پھل دے دیے ہیں تو میری عمر کا بھی یہ زمانہ بے موسم زمانہ ہے، تو مجھے بھی بیٹے کا پھل عطا کر دے، عمر رسیدہ ہوں، اب پھل اولاد کا موسم نہیں رہا، مگر مجھے بھی بے موسم پھل دے دے، اولاد دے دے۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس جگہ جہاں کرامت کا ظہور ہوا، آپ نے کھڑے ہو کر دعا کی۔ ابھی کھڑے تھے، پھر وہی کھڑے ہی تھے کہ تو فرشتے نے ان کو آواز دی، اے زکریہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، وہیں کھڑے آپ کی دعا قبول ہو گئی اور بیٹے کی بشارت عطا کی گئی۔ تو یہ بھی سنت بتائی گئی۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ نبی کا درجہ ولی سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ ہیں، تو سوال یہ ہے کہ نبی ولیہ کے اس جائے کرامت پر، مقام کرامت اور مقام عبادت پر کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے، تو یہ اس کو توسل مکانی کہتے ہیں۔ اس جگہ سے توسل کیا جہاں اس ولیہ کی کرامت کا ظہور ہوا اور جہاں اس ولیہ کاملہ کے اوپر اللہ کی برکتیں اتری، تو ان کے مقام سے توسل کیا۔ تو اللہ کا نبی ہے، ان کا اپنا درجہ بلند ہے، تو یہ کیسے ہو گئی بات؟ ہاں، اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، وہ یہ کہ اگر حضرت مریم توسل کرتی کسی موقع پر حضرت زکریا سے، حضرت زکریا کو وسیلہ بناتی، وہ بھی ہو جاتا، یہ بھی جائز تھا کہ ولی نبی سے توسل کرے، سب سے اولا یہی بات ہے، ہو جاتا ان کا کام، مگر امت کے لیے وہ سنت نہ بنتا، کیونکہ ولی کا کام مستحسن عمل تو ہوتا ہے مگر شریعت میں سنت نہیں بنتا۔ ولی کا عمل جائز ہو جاتا ہے، ایک سند بن جاتا ہے، باعث برکت فعل ہوتا ہے، مگر شریعت میں ولی کے فعل کو سنت کا درجہ نہیں ملتا۔ شریعت میں سنت صرف نبی کے فعل کو کہا جاتا ہے، نبی سے کوئی فعل اور عمل صادر ہو تو شریعت میں سنت کا درجہ اسی کو ملے گا۔ ولی کا فعل باعث برکت ہوگا، جائز ہونا اس سے ثابت ہوگا، مستحسن عمل ثابت ہوگا، آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، دلیل ہوگا، مگر شریعت میں اس کا درجہ سنت کا نہیں بنے گا۔ سنت فعل انبیاء اور عمل انبیاء ہوتا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام سے یہ عمل اس لیے کروایا تاکہ شریعت محمدی میں سنت بن جائے، توسل کرنا سنت بن جائے، تو قرآن کا حکم ہو گیا اور توسل سنت انبیاء بن گیا۔ وہاں نبی کا نبی سے توسل ہے بذریعہ قمیض، یا نبی کا ولی کے مقام سے توسل ہے، دعا ہر جگہ اللہ سے ہے، التجا ہر جگہ اللہ سے ہے، مدد طلبی ہر جگہ اللہ سے ہے، حاجت روائی ہر جگہ اللہ کی ہے، مگر ان تمام مقامات پر کبھی نبی سے توسل، نبی کا نبی سے توسل ہو رہا ہے، کبھی نبی کے قمیض کا وسیلہ ہو رہا ہے، کبھی ولیہ کی با کرامت جگہ کا توسل ہو رہا ہے۔ یہ سب توسلات ہیں، کہیں توسل لفظی ہے، کہیں توسل نفسی ہے، کہیں توسل مکانی ہے، تو یہ بھی توسل مکانی ہوگا۔ جاؤ کا خاکہ کی بارگاہ میں آ کے التجا کر دیں، یہ بھی وسیلہ بن جائے گا۔ خواہ دور بیٹھ کر حضور کی طرف توجہ باطنی کر کے محبت کے ساتھ رجوع کر لیں، اتباع کے ساتھ رجوع کر لیں اور حضور کو توسل کر لیں، یہ بھی توسل قبول ہوگا جہاں بھی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضور کی شفاعت اس کے حق میں ہو جائے، آقا اس سے راضی ہو جائیں، تو جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور رحمتوں کے ساتھ اس کی جھولی بھر دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ حدیث اور سنت کی حجیت کے ساتھ زیادہ مقام رسالت کو اجاگر کرنے کے لیے تھی، چونکہ ہمارا موضوع کے دو حصے ہیں، اور اگر مقام رسالت اجاگر ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا علو کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اور مقام رسالت کی رفعت اور عظمت کیا ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی اس رسول کا حکم، اس کی مرجعیت، اس کی اتھارٹی، اور اس رسول کی سنت اور اس کی سیرت طیبہ اور اس کا اسوہ، ان ساروں کی اہمیت اور اس کی حجیت خود بخود اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اجاگر ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے متصل، اس کا مضمون انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ نشست میں شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک